تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے حضرت سے جو اس بستی کے اس محلے کے خطیب صاحب بھی ہے، ان سے آپ نے مفصل بالتفصیل بیان سننے کی سعادت حاصل کی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا مسلمانوں کو، نہ صرف مسلمان بلکہ انسانیت کو مجد و شرف عطا فرمایا کہ انہیں اشرف المخلوقات بنایا، ان میں رسولوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، ان کی رشد و ہدایت کے لیے آتے رہے اور انہیں ہدایت دیتے رہے۔ پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کو اطراف عالم میں پھیلا دیا، پہنچا دیا۔ پھر اس حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد اس عظیم ذمہ داری کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے علماء و اولیاء نے سنبھالا کہ یہ امت کے علماء ہی ہیں، یہ امت کے اولیاء ہی ہیں جو مسلسل 1450 سال، کم و بیش 1500 سال سے اس دین متین کی خدمت کرتے آ رہے ہیں، اس دین متین کی نشر و اشاعت کرتے آ رہے ہیں اور اس دین کی تبلیغ کرتے آ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے امت پر احسان فرمایا، علماء کے ذریعے، صلحاء کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے۔ آپ دیکھیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا، واضح ارشاد فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ اس دین کی خدمت چاہے تو ایک گناہ گار، بدکار شخص سے بھی لے لیتا ہے، ایک فاجر شخص سے بھی لے لیتا ہے، ایک گناہ گار شخص سے بھی لے لیتا ہے۔ تو اللہ کو ہماری کسی کی ضرورت نہیں، وہ جب چاہے، جس سے چاہے، جیسے چاہے خدمت لے لیتا ہے، لیکن اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم جیسوں کا انتخاب کیا، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی عنایتیں ہیں، یہ اس کی نوازشات ہے کہ اس نے اس گھر کا انتخاب کیا، اس بستی میں، یہ گھر سے جو دین کا کام ہوتا آ رہا ہے تقریباً 4 سال ہونے کو آ گئے۔ دیکھیں اب اگلا جو مہینہ ہے دسمبر کا، یا دسمبر تو شروع ہو گیا ہے، دسمبر کی جو آخری تاریخ ہے 31 تاریخ 31، اسی تاریخ کو، اسی دن کو، آج سے 4 سال پہلے ہم نے اس کام کا آغاز کیا تھا، ابتدا کی تھی اسی گھر سے، یہاں سے اجتماع کا آغاز ہوا تھا اس بستی میں۔ لیکن اللہ کا کرم ہوا، اللہ تعالیٰ کی عطا ہوئی، اللہ کی مہربانی ہوئی کہ 4 سال سے مسلسل یہاں پر اجتماع ہر مہینے کو ہوتا رہا ہے، چاہے گرمی ہو، چاہے سردی ہو، چاہے بارش ہو، چاہے میلاد ہو، چاہے 11ویں ہو، چاہے رمضان ہو، چاہے بقرعید ہو، چاہے محرم ہو، کچھ بھی ہو، ہم نے یہاں پر اجتماع کا تسلسل جاری رکھا، برقرار رکھا، اور لوگ آتے بھی گئے اور یہاں سے فیض پاتے بھی گئے۔ بہت سو نے یہاں سے دین سیکھا، اسلام کی اہمیت کو جانا، علم کی اہمیت کو جانا، فرض علوم کی اہمیت کو جانا، اولیاء اکرام کی محبت پہچانی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا، ہمیں واسطہ وسیلہ بنایا کہ 4 سال سے ہم نے یہ مسلسل کام کیا، اور اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخری سانس تک اس کام کو برقرار رکھے، جاری رکھے۔ اللہ اس گھر کو علم کا، نشر و اشاعت کا جیسو ذریعہ بنائے، اس گھر والوں کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق ایسے ہی عطا فرماتا رہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ دیکھیں آج آپ دیکھتے ہیں ہماری چھوٹی چھوٹی دعوتوں میں بھی جیسو ہم اپنی گنجائش، اپنی حیثیت کے مطابق جیسو اہتمام کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس بظاہر کچھ نہ ہو وہ بھی قرض لے کر جیسو دعوت کا اہتمام کرتا ہے۔ اگر گھر کا چھوٹا سا ایونٹ بھی کیوں نہ ہو، گھر میں چلا چھٹی ہی کیوں نہ ہو، گھر میں رسم ہی کیوں نہ ہو، گھر میں کئی اور فنکشن ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنی حیثیت کے مطابق دعوت کرتا ہے، بلکہ کبھی تو خرچ بھی لے لیتا ہے، گھر کے باہر ڈیرا لگاتا ہے، کسی کے پاس پیسے ہے تو کوئی فنکشن ہال لے لیتا ہے، اپنی گنجائش کے مطابق کام کرتا ہے، کرے۔ لیکن یہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا اس گھر والوں پر کہ دیکھیں
4 سال سے مسلسل ہر مہینہ یہاں سے کام ہو رہا ہے دین کا، گویا کہ یہ دینی محفل ہے، یہ دینی فنکشن ہے جو 4 سال سے منعقد لگاتار ہوتا آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے اگر آپ کو کسی بھی طرح سے مضبوط کیا، مستحکم کیا، تو آپ دین کا کام کریں۔ آپ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے دین کا کام کر سکتے تو دین کا کام کریں، آپ اپنی دولت کے اعتبار سے دین کا کام کر سکتے تو آپ دین کا کام کریں، آپ اگر اپنے علم کے اعتبار سے دین کا کام کر سکتے تو آپ دین کا کام کریں، آپ اگر اپنی شہرت کے حساب سے دین کا کام کر سکتے تو دین کا کام کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو مشہور بنایا اور آپ کے زیر حکم، آپ کے زیر اثر بہت سارے لوگوں کو جمع کیا، تو یہ آپ پر فریضہ بنتا ہے، یہ آپ پر حق ہے کہ آپ اپنے اس پاور کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے پہچان کو، اپنی شہرت، پاپولیرٹی کو آپ یوز کرتے ہوئے آپ اپنے چاہنے والوں کو جیسو ان اجتماعات کی دعوت دے، انہیں یہاں پر بلائے، انہیں یہاں پر جمع کرے، تاکہ وہ یہاں پر آئے اور دین سیکھے اور حقیقت جانے، زندگی کی، آخرت کی حقیقت کو پہچانے، دین اسلام کی حقیقت کو پہچانے۔ آئے دین اسلام پر دیکھ کے آپ مسلسل حملے ہوتے رہتے ہیں، بلکہ جب سے اسلام شروع ہوا آج تک مسلسل لوگوں نے اس پر حملہ کیا، اپنوں نے بھی انگلیاں اٹھائی ہے اور غیروں نے تو انگلیاں کیا، بلکہ وہ تیار بیٹھے کہ کب اس دین کو، اس اسلام کو اور اہل اسلام کو ختم کر دے، نیست و نابود کر دے، صف ہستی سے مٹا دے۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ دین کبھی مٹنے والا نہیں۔ وہ تو چاہتے ہیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ، اللہ قرآن مجید میں واضح ارشاد فرماتا ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کو، اللہ کے نور کو بجھا دے، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ واللہ متم نوری، اور اللہ ہے جو اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے۔ نور سے کیا مراد ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، کتنے آئے دن مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہوتے ہیں، کتنا خون ریزی ہوتی ہے، کسی کو شہید کیا جا رہا ہے، کسی کو اپنے گھر سے اور اپنے وطن سے دربدر کیا جا رہا ہے، لیکن اسلام کے ماننے والے کم نہیں ہو رہے، اسلام کے فالوورز گھٹ رہے نہیں بلکہ ہر دن بڑھ رہے۔ یہ اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ نے اسلام کی فطرت میں لچک دی ہے، قدرت نے اسلام کی فطرت میں لچک دی ہے، اتنا ہی وہ ابھرے گا جتنا تم دباؤ گے۔ اس کو جتنا لوگ دبانے کی سازشیں کریں گے، کوششیں کریں گے، اللہ اس کو اتنا ہی ابھارے گا، اللہ اس کو اتنا ہی بلندی عطا فرمائے گا۔ تو ایسے وقت میں، پرفتن وقت میں، آج ضرورت ہے آپ کی، ہمارے اور اسلام، آپ ساتھ دیں، یہ آپ پر لازم ہے۔ آج آپ کا دین، آپ کا اسلام اغیار کے جیسو شکنجوں میں پھنس کے رہ گیا ہے۔ آپ دین کو مانیں، آپ دین پر عمل کریں، دین کی نشر و اشاعت کریں۔ نہ تو یہ آپ سے پوچھو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو میری سنت ایسے وقت میں جیسو زندہ کرے جبکہ میری سنت کو پامال کر دیا گیا تھا، میری سنت کو بھلا دیا گیا تھا، میری سنت کو مٹا دیا گیا تھا، میری سنت کو ختم کر دیا گیا تھا، اور ایسے وقت میں اگر کوئی میری سنت کو پھر سے دوبارہ زندہ کرے، اس پر عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 2 نہیں بلکہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جو شخص اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دے، اللہ کے دین کے خاطر لٹا دے، اسلام کی خاطر لٹا دے، اللہ کی رضا کی خاطر لٹا دے، اپنا گھر بار لٹائے، اپنی دولت لٹائے، اپنا سب کچھ لٹا دے، حتیٰ کہ جیسو اپنی اہل و عیال کو بھی قربان کر دے، اور حتیٰ کہ آخری اپنی جان عزیز کا بھی جیسو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر دے۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے اور کتنی بڑی قربانی ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا کہ جو کوئی پرفتن دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے، ایک سنت پر عمل کرے، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ کہاں 100 شہید اور کہاں ایک سنت پر عمل کرنے والا، کرانے والا؟ اس کو سمجھے، اس کی اہمیت کو جانیں، اس کی اہمیت کو پہچانیں۔ آج کا وقت ہے میری مسلمان بہنوں، میری ماؤں، یہ آج کا وقت آپ سے بھی تقاضا کرتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو دین کی طرف لائیں، آپ اپنی اولاد کو اسلام کی طرف لائیں۔ آپ کا یہ ذمہ داری ہے کہ آپ گھر میں دین کو نافذ کریں، یہ ورنہ پوچھو گی اللہ سے، قیامت کے دن پوچھو گی، جیسا کہ حضرت نے کہا کہ ہم قیامت کے دن اللہ سے، اس کے رسول سے منہ ملانے والے، منہ دکھانے والے، نظریں ملانے والے بن جائیں۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، بتائے تو صحیح، کیا ہم نے کبھی دین کو پانے کے لیے، کیا ہم نے کبھی اسلام کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کھویا؟ کسی نے کچھ نہیں کھویا، کسی نے کچھ نہیں سہا، کسی نے کوئی تکلیف کو برداشت نہیں کیا، لیکن وہ صحابہ اکرام تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، گھر بار لٹا دیا،
اپنی اولاد کی قربانی دے دی، اپنی مال کی قربانی دے دی، اپنی جان کی قربانی دے دی، اپنے وطن کی تک قربانی دے دی یہ دین کو پانے کے لیے۔ لیکن ہم ہیں کہ ہمیں خود قربان نہیں کرنا پڑا۔ لیکن یہ آپ بے فکر مت رہیے کہ اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا، بالکل آپ سے قیامت کے دن پوچھو، اللہ آپ سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا میرے دین کی خاطر۔ وہ میرے صحابہ تھے، وہ میرے شہداء تھے، وہ میرے اولیاء تھے، وہ میرے غوث و خواجہ تھے، وہ میرے نیک بندے تھے، وہ میرے صلحاء تھے، وہ میرے علماء تھے، وہ میرے حفاظ تھے، وہ میرے مفتیان اکرام تھے جنہوں نے دین کی خاطر سب کچھ برداشت کیا۔ لیکن تم نے کیا برداشت کیا؟ تمہارے پاس تو سب کچھ تھا، تم نے کتنی اس کی جیسو پھیلانے کی کوشش کی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی دے گی۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امت کو مخاطب کرتے ہوئے کہ لا تسود وجہی یوم القیامہ، کہ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، اے اللہ کی بندو، قیامت کے دن تم میرا منہ کالا نہ کرنا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، کہ حضور فرماتے ہیں کہ تم خدا را قیامت کے دن میرا منہ لوگوں کے سامنے کالا نہ کرنا، سیاہ نہ کرنا۔ کس کا چہرہ؟ وہ چہرہ جس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ تکتا تھا، وہ چہرہ جس کے چہرے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسمیں یاد فرمائی، وہ چہرہ جس کی زلفوں کی اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں قسمیں یاد فرمائی، وہ نگاہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسمیں یاد فرمائی، وہ زبان جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جیسے قسمیں یاد فرمائی، اس چہرے کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت کہہ رہے کہ تم اس چہرے کو قیامت کے دن کالا نہ کرنا لوگوں کے سامنے، مجھے رسوا نہ کرنا۔ ہم کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اس کے رسول کی بارگاہ میں، امام حسین کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے؟ اے میری بہنوں، آپ امام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو دن بھر جیسو محنت کرتی تھی، چکی اپنے ہاتھ سے پیستی تھی، اپنے ہاتھ سے جیسو آٹا پیستی تھی، اور حضرت حسنین کریمین کو، حضرت محسن کو، حضرت زینب رضی اللہ عنہا چار اپنی اولاد کو سنبھالتی تھی، اور جب رات ہوتی تو اللہ کی بارگاہ میں ایسے ٹھہر جاتی تھی کہ جس کے بارے میں وہ خود بیان کرتی ہے کہ جب میں رات میں سارے کام کاج سے فارغ ہو کر عبادت کے لیے ٹھہر جاتی، کمر بستہ ہو جاتی، سجدے میں جب جاتی ساری رات عبادت کرتی، اور جب فجر کی اذان کے لیے مؤذن اذان دیتا فجر کی نماز کے لیے، تو میں اللہ کی بارگاہ میں یہ معروضہ کرتی کہ مولا تو نے اتنی بڑی رات کیوں نہیں بنائی کہ جس میں تیری فاطمہ کا ایک سجدہ ہی پورا ہو جاتا، 2 رکعتیں ہی پورا ہو جاتی۔ وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی آئیڈیل ہے، جو آپ کی اس جنت میں سردار ہوگی، وہ آپ ان سے کیا منہ دکھائیں گی؟ آپ ان سے کیسے نظریں ملائیں گی؟ وہ جب آپ سے کہے گی کہ میں نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا تمہاری خاطر، میں نے حضرت حسن کو جیسو اللہ کے دین کی خاطر تمہاری خاطر جیسو شہید کرایا، میں نے امام حسین کو ان کے جسم پر، صرف جسم پر 72 زخم تو جیسو تلوار کے تھے، تیر کے تھے، میں نے اپنے لگتے جگر کو، امام حسین کو تمہاری خاطر جیسو کربلا کے ریگستان میں کٹوایا، میں نے امام حسین کے علی اکبر کو تمہارے لیے قربان کر دیا، میں نے میرے چہیتے پوتے علی اصغر جو ابھی دودھ پیتے شیر خار بچے تھے، ان کے گلے پر جیسو میں نے تیر چلوایا تمہارے پاس دین کو پہنچانے کے لیے۔ میں نے یہی اپنی اولاد کو تربیت دی تھی، تعلیم دی تھی کہ تم رسول اللہ تمہارے نانا کے جان کے دین کو کبھی جیسو تنہا نہ چھوڑنا۔ میں نے یہی کہا تھا اپنی اولاد سے، یہی وصیت کی تھی کہ تمہارے نانا کی امت کا ہر حال میں جیسو خیال کرنا۔ میں نے تو اپنی اولاد کو یہ تعلیم دی تھی، یہ تربیت دی تھی، یہ وصیت و نصیحت کی تھی، یہ حکم دیا تھا۔ لیکن اے میرے نانا جان، اے میرے بابا جان کی امتیوں، اے میری خواتین، تم نے کیا حق ادا کیا؟ میں نے تو اتنا سب کچھ ادا کر دیا۔ میں تو بچپن سے ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بابا جان کے دین پر قربان ہوتے بھی آ رہی ہوں۔ حضرت فاطمہ چھوٹی ہے، ننھی ہے، شہزادی ہے، آپ رستے سے جا رہی ہے تو ابو لہب آپ کو دیکھ کر زور سے جیسو گال پر جیسو تھپڑ رسید کرتا ہے اور تماچا رسید کرتا ہے، روتے ہوئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ کتنی چھوٹی حضرت شہزادی کونین، دیکھیں آپ، یہ تو بچپن ہی سے جیسو اسلام کی خاطر ظلم و ستم برداشت کرتے ہوئے، آپ نے کیا کیا؟ اے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ماننے والی ہو، آپ نے کیا کیا بتایا؟ آپ وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی مصیبت و تکالیف جس کے بارے میں آپ خود نے فرمایا تھا، صبت علیہ مصائب الدنیا لو صبت علی
अलल अय्याम लसिरना लयालिया, کہ وہ آپ فرماتی ہے کہ مجھ پر اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں، اتنی مصیبتیں ڈالی گئی، اگر وہ مصیبتوں کو اگر دنوں پر ڈالا جاتا تو مصیبتیں وہ دن مارے غم و پریشانی کے راتیں بن جاتی، وہ چمکدار دن سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اتنی تکلیفوں سے مجھے دوچار کیا گیا، حضرت فاطمہ بیان فرماتی ہے۔ تو آپ کا حق نہیں بنتا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ خود بھی دین کے قریب آئے؟ کیا یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ہر مہینہ اس اجتماع میں شرکت کریں؟ کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی والدہ کو یہاں کے لیے جیسے دعوت دیں؟ کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس بستی کے اس اجتماع کے لیے اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے والد کو اور اپنے بیٹوں کو تیار کریں؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ جیسے اپنے بیٹوں سے کہیں کہ جاؤ جا کر اللہ کے رسول کا دین سیکھ کر آؤ، جاؤ جا کر تم اسلام سیکھ کر آؤ؟ گھر میں رہتے ہو تم دن رات، تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم جیسے اپنے بچوں کو یہ دعوت دو، اپنے بچوں کو یہ حکم دو؟ یہ اجتماع جس کو آج 4 سال ہونے آ رہے ہیں، دیکھیے آنے والے دور سے بھی آتے ہیں، کوئی امبر پیٹ سے بھی آتا ہے، کوئی جیسو سکندرآباد سے بھی آتا ہے، کوئی اس سے بھی دور آتا، آنے والے ایسے بھی آتے، کوئی سائیکل پہ آتا، کوئی پیدل بھی آتا، کوئی مشقتوں کو جھیل کر بھی آتا، لیکن نیانے والے کیا کم ہے کیا بتایا؟ جتنے آنے والوں کی تعداد ہے اتنے نیانے والوں کی تعداد ہے۔ آنے والا سکندرآباد سے آ سکتا ہے اور نیانے والا گھر کے بازو گھر کے نہیں آتا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ اس اجتماع میں آنے والوں کی میجورٹی، اس اجتماع میں شرکت کرنے والوں کی تعداد آپ کو اس بستی، اس گلی کی نہیں نظر آئے گی، آپ کو دور دراز کے لوگ نظر آئیں گے۔ یہ ہمارے حضرت ہے، دیکھیے یہ جب سکندرآباد میں بیان کرنے کے لیے گئے، سکندرآباد سے آگے بیان کرنے کے لیے گئے تو وہاں کے لوگ پوچھنے لگے، حضرت آپ اتنی دور سے بیان کرنے کے لیے کیوں آ رہے؟ یہاں کے لوگ نیات ہے، یہاں پر مسلم مطلب گھرا نہیں ہے، یہاں پر 1-2 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ دور پر جیسے مسلم یہاں پر بستی ہے، یہاں پر تو مسلمان نہیں، 1-2 گھر ہے، آپ یہاں پر کیوں آ رہے؟ تو کیا کہا تھا ہمارے حضرت؟ ابتدائے سال تھے بیان کی، جب ہی کہا تھا، یہ خود نہیں کہے، اللہ نے کہلوایا تھا۔ وہ یہ کہے تھے جب میں بیان کرنے کے لیے مصطفیٰ نگر سے یہاں تک آ سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بیان سنانے کے لیے 2-3 کلومیٹر سے نہیں بھیجے گا مسلمانوں کو۔ یہ احساسات، یہ جذبات، یہ ہمت، یہ حوصلہ ہے بیان کرنے والوں کا، دین کی خدمت کرنے والوں کا، اور دین کی خدمت اور دین سننے والوں کا جذبہ اللہ معاف کرے ہماری گلیاں آپ جا کر دیکھیں، آپ بھری پڑی ہے راتوں میں، چبوتروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ اس گھر میں اجتماع ہوتا ہے۔ ارے آپ ان لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے جو باہر سے دور دراز سے تشریف لا رہے؟ وہ لوگ آپ کو دیکھتے ہوئے نہیں آئیں گے کہ میں تو اتنی دور سے آ رہا ہوں، دیکھو یہ گھر کے بازو بیٹھ کے نہیں آ رہا۔ جب میرے کو اس کی اطلاع مل سکتی کہ اس بستی کی، اس گلی میں، اس گھر میں اجتماع ہوتا، کیا اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ یہاں پر اجتماع ہو رہا؟ جب معلوم ہے تو یہ کیوں نہیں آ رہا نادان؟ تو یہ اپنا عہد کر لے، آپ یہ اپنے آپ سے وعدہ کرے کہ میں اکیلے نہیں آؤں گی، میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گی، میں اپنے بیٹی کو بھیجوں گی، میں لے کر آؤں گی ساتھ۔ اب دیکھیں 4 سال، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ 4 سال ہونے آ رہے۔ اگلا اجتماع جو ہمارا نیکسٹ اجتماع ہے وہ مہینے کی پہلی اتوار کو نہیں ہوگا، بلکہ وہ 31 دسمبر یعنی 31 دسمبر بروز منگل رات میں ہوگا اجتماع۔ آنے والا اجتماع پہلی اتوار کو نہیں ہوگا بلکہ لیڈیز کا دن میں رہیں گا، پہلی اتوار لیڈیز کا رہیں گا، صرف لیڈیز کا۔ لیڈیز کا، خالی لیڈیز کا۔ اگر اپن منگل کو کر دیا تو نہیں کر سکتے دن میں؟ اسکولوں کے بچے جی۔ تو یہ میں جو بات کر رہا ہوں آپ کو، یہ جو میں اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں، یہ مرد حضرات کے اجتماع کی کر رہا ہوں۔ اگلے مہینے جو اجتماع ہونے والا ہے وہ 31 دسمبر بروز منگل کو رات میں اجتماع مرد حضرات کا ہوگا۔ دن میں عورتوں کا اجتماع نہیں ہوگا، بلکہ دن میں 1 جنوری یعنی جنوری کی پہلی اتوار کو حسب معمول، جیسا کہ ہر مہینے کی پہلی اتوار کو جو 3 بجے سے اجتماع ہوتا ہے، ویسے ہی جیسے خواتین کا ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھیے، آپ اپنے سے ابھی وعدہ کریں، اب وعدہ کریں آپ کہ میں آج تو آ گئی لیکن اگلے مہینے میں میں لے کر آؤں گی۔ یہ ہماری 4تھی اینیورسری ہے، سمجھے ہمارے اس اجتماع کی۔ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس اجتماع میں بھر دیں اس گھر کو، اور ہمیں یہ محسوس ہو کہ اللہ والوں کے چاہنے، اللہ کے چاہنے والوں کی،
اللہ کے رسول کے چاہنے والوں کی تعداد اتنی ہے کہ ہمارے یہ بڑے وسیع گھر بھی جیسے کم پڑ جاتے ہیں جب اللہ والے آتے ہیں، جب اللہ کے چاہنے والے اس گھر میں آتے ہیں۔ تو یہ وعدہ کرے آپ خود سے بھی اور ہم سے بھی کہ انشاءاللہ اگلا اجتماع ہم بڑا گرینڈ کریں گے، بول کر وہ سالانہ اجتماع ہوگا، ہم بھیجیں گے، ہم اپنے گھر سے جیسو اپنے بچوں کو بھیجیں گے، ہم اپنے جیسو بھائی کو بھیجیں گے، اپنے شوہر کو اور جیسو اپنے والد کو بھیجیں گے انشاءاللہ۔ یہ باتیں تھی جو آپ سے عرض کی، اور جیسا کہ حضرت نے پورا بیان کیا ہمارے اہل دکن پر، ہمارے اہل دکن کے محسن بانی جامعہ علیہ رحمہ کی امام انوار اللہ فاروق رحمت، یقیناً یہ انہی کا کارنامہ ہے کہ ہم بھی وہیں کے فارغ ہیں، ہمارے حضرت نے بھی وہیں سے امتحانات دیا اور وہیں کے پلے بڑے ہیں، وہیں کے جیسو اساتذہ کے شاگرد ہیں، وہیں کے جیسو پیر و مرشد کے جیسو آپ مرید ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر، تو آپ بھی اس قدر کو جانیں، نظامیہ کی قدر جانیں، اہل نظامیہ کی قدر جانیں۔ کل جیسو جامعہ نظامیہ میں عرس ہوتا اور جا کر دیکھیں، آپ اپنے بچوں کو بھیجیں، آپ خود بھی جا سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ جیسو خواتین کے لیے اہتمام نہیں ہوتا، خواتین کے لیے باضابطہ ایک الگ سے بلڈنگ بنائی گئی ہے جس میں خواتین، ایسی جگہ خواتین کو بٹھایا جاتا ہے جہاں پر کسی مرد کا جیسو گزر نہیں۔ یہ ہے، دیکھیے آپ دیکھیں تو صحیح، آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسو عرس ایسے بھی ہوا کرتے ہیں۔ ہم جو عرس دیکھتے ہیں جہاں پر مرد و عورت کا جیسے اختلاط ہوتا، وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، وہاں پر میلے لگتے ہیں، وہاں پر جیسے جھولے بھی لگاتے ہیں، وہاں پر نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے خرافات، لیکن آپ ایک ایسے علمی جیسے عرس میں بھی آ کر دیکھیے جہاں پر آپ کی روح تازہ ہو جائے گی، آپ کا دین تازہ ہو جائے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایسا عرس، ایسا علمی عرس، ایسا روحانی عرس، ایسا عرفانی عرس کے جہاں پر آپ کو کوئی خرافات و بدعات نظر نہیں آئے گی، علماء ہوں گے، علماء کے چمکتے چہرے ہوں گے، ان کی نورانی تقریریں ہوں گی، اور وہاں سے نہ جانے کتنے ہر سال جیسے حفاظ فارغ ہوتے ہیں، علماء فارغ ہوتے ہیں، مولوی فارغ ہوتے ہیں، فضلاء فارغ ہوتے ہیں، کاملین فارغ ہوتے ہیں، مفتیان کرام وہاں سے فارغ ہوتے ہیں۔ وہ منظر آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ خواتین کا بھی جیسے وہاں پر اہتمام رہتا ہے، بعد نماز عصر سے یہ عرس کا آغاز ہو جاتا ہے، دیکھیے جلسے کا، بعد نماز عصر سے مغرب تک جیسو ختم قرآن کا جیسو اہتمام رہتا، مغرب کے بعد سے جو جلسے کا آغاز ہوتا ہے تو یہ جلسہ 10 بجے تک چلتا ہے، پوری رات یہ جلسہ نہیں چلتا، صرف 10 بجے تک یہ جلسہ چلتا ہے، جس میں علماء اکرام کے بیانات ہوتے ہیں۔ وہاں پر آپ بھی جائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بھیجیں۔ بس یہی باتیں عرض کرنے کی تھی، اور جیسا کہ ہر بار جیسا آپ سے گزارش کی جاتی ہے، رات کے اجتماع کے لیے اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو ضرور بھیجیں۔ آج بھی رات میں 9:30 سے یہاں پر مرد حضرات کا اجتماع کا اہتمام کیا گیا۔